اور آخر کے کہا لولا الاسلام لضربتک بالسیف، کہتے اگر اسلام بیچ میں مانے نہیں ہوتا تو میں تلوار سے تیری گردن کو اڑا دیتا۔ کہتے المنصری تنخسھا، تو میرے سامنے پیغمبر اسلام کو میرے سامنے پیغمبر اسلام کی اونٹنی کو میرے گھر کے سامنے سے اٹھاتا ہے، جب اونٹنی بیٹھ گئی ہے تو تجھے اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آخرکار یہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ کیوں رکی تھی؟ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ رکنے کی حکمت یہ تھی، ایک بادشاہ ہے جس کو طب اول کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ یمن سے نکلا ہے، مکہ آیا ہے، مکہ سے مدینہ آیا ہے، اس کے ساتھ میں 400 علماء کرام جلوہ گر ہے۔ سارے علماء جب مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ پہنچ کر کے انہوں نے بادشاہ سے کہا اب یہاں سے ہم نہیں جائیں گے۔ 1000 سال پہلے پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ابھی آقا کی ولادت نہیں ہوئی ہے، 1000 سال باقی تھے آپ کے دنیا میں آنے کے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی اونٹنی جب وہاں بیٹھ گئی، سارے علماء طب اول کے جو ساتھ تھے وہ مدینہ جب پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ ان علماء کرام نے کہا قالوا نجد فی کتبنا نبیا اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان علماء نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک بندہ آئے گا، ایک نبی آئے گا جو مکے میں پیدا ہوگا، مکے سے ہجرت کرے گا، مدینہ آئے گا، ابھی 1000 سال باقی ہے۔ تمام علماء نے کہا کہ ہم اس نبی کا انتظار کریں گے، اس کے استقبال کے لیے ہم یہاں جلوہ کر رہیں گے۔ اگر ہم نہ ہوئے ہمارے بچے ہوں گے، بچے نہیں ہوئے پوتے ہوں گے، پوتے نہیں ہوئے پر پوتے ہوں گے۔ جب تمام علماء نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اس بادشاہ نے کہا سألہم عن سر ذالک، کہا کہ اس کے اندر سبب کیا پوشیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جلوہ گر ہونے والا اللہ کا نبی ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ بادشاہ نے کہا جب تم نہیں جاؤ گے تو میری بھی محبت سن لو، جو 1000 سال کے بعد جو نبی آئے گا اس کے لیے میرے دل میں محبت یہ ہے کہ ایک تم ہی تو نہیں، محبت میں ہستہ اس راہ میں اور بھی آسستہ سر ملیں گے۔ 1000 سال پہلے بادشاہ نے کہا کہ میں بھی اسی نبی کا انتظار کروں گا، میں بھی اسی نبی کی آمد کا انتظار کروں گا۔ بادشاہ نے یمن سے سارے خزانوں کو بلایا، تمام علماء کے لیے وہاں پر 400 گھر بنائے۔ 400 گھر بنانے کے بعد ان میں سے کسی عالم نے شادی نہیں کی، عورتوں کو خرید کر کے ان علماء سے شادی کرائی۔ کیوں کرائی؟ اس لیے کہ نبی آنے والا ہے، 1000 سال کے بعد نبی آئے گا، اگر میں ان کی شادی کرا دوں گا بچے پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، ان کے پھر بچے ہوں گے، اسی طریقے سے نسل چلے گی۔ تو پیغمبر اسلام کسی نہ کسی کی نسل میں پیغمبر اسلام جو ہے کسی نہ کسی کی نسل کے بچے کو ضرور ان کا دیدار ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم جب آقا کریم جو ہے پیدا ہوئے ہیں 1000 سال کے بعد، جب میرا آقا جو ہے میرا نبی جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گیا ہے، آپ جب پہنچے ہیں وہاں پر آپ دیکھیے تو صحیح 1000 سال پہلے بادشاہ نے پیغمبر اسلام کی آمد کا جشن کیسے منایا ہے، گھر بھی بنا دیے ہیں، شادیاں بھی کرا دی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آقا کی آمد ہے، یہ نبی کی آمد ہے، یہ جشن کس بات کا ہے، یہ لائٹنگ کس بات کی ہے، یہ جھنڈے کس بات کے ہیں؟ آپ دیکھو تو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، 1000 سال پہلے بادشاہ طب اول نے پیغمبر اسلام کی آمد کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، گھروں کو بنایا ہے، شادیاں کرائی گئی۔ آج تو تھوڑی سی لائٹنگ میں کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، 5 مہینے پہلے ساری گلیاں سجی تھی، کیوں سجی تھی؟ اس لیے کہ رمضان آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب رمضان آیا ہے تم نے گلیاں سجا لی، 25 مہینے کے اندر صاحب رمضان آیا، صاحب قرآن آیا، صاحب ایمان آیا، صاحب کائنات آیا، ایسے تخلیق کائنات آیا جس کے صدقے میں اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، شمس و قمر، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، ران و بہر، پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اس کی آمد ہو تو کہتے ہیں لائٹنگ نہیں، جھنڈے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ
جہان کی جان